بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پیٹ اور اس کے متعلقات کے حفاظت کے حکم سے دل کی حفاظت کا حکم بھی مستفاد اور مترشح ہوتا ہے۔ شرم و حیا کے جو اجزائے اربعہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے، ان میں پیٹ اور پیٹ کے آزو بازو کے اعضاء کی حفاظت کرنا، اس میں پیٹ کی حفاظت سے متعلق حرام آمدنی، اس کے ذرائع وغیرہ کا تذکرہ گزشتہ کل آیا۔ اس میں دل کی حفاظت کا حکم بھی مستفاد ہوتا ہے۔ دل انسانی جسم میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، ایز لائک کنگ۔ سارے اعضاء دل کے خادم اور اس کے اطاعت گزار ہیں، لہذا اگر دل صحیح ہو تو سارے اعضاء سیدھے راستے پر رہیں گے، اور دل بگڑ جائے تو تمام اعضاء غلط راستے پر چل پڑیں گے، جیسے کہ بخاری شریف کی روایت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ ضرورت ہے کہ دل کو شریعت کے تابع بنایا جائے تاکہ دیگر اعضاء و جوارح غلط اور ناجائز امور کے ارتکاب سے محفوظ رہیں۔ قرآن کریم میں دل کی صفائی اور تزکیے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اہم ترین مقصد بیان کیا گیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ ان کو سنوارتے ہیں، ان کے دلوں کی صفائی کرتے ہیں۔ حضور نے اپنی ذمہ داری کو بحسن و خوبی، بأحسن وجوہ پورا فرمایا۔ اپنے جانثار صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی کہ ان کے قلوب مزکہ اور مجلہ ہو گئے کہ فرشتے بھی ان صحابہ پر رشک کرنے لگے اور انہیں اعمال خیر اور عبادات میں لذت، طاعت و بندگی کی ایسی عدیم المثال کیفیت نصیب ہوئی کہ آج امت کا بڑے سے بڑا قطب یا ولی بھی ادنا سے ادنا درجے کے صحابی کے رتبے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کی عظمت اور ان کا یہ بلند مرتبہ و مقام در اصل تو ان کے دلوں کی صفائی ہی کا مظہر ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، دل کی صفائی نے انہیں صدق و اخلاص، کمال اخلاق، ایثار و مواخات کا وہ اعلیٰ انسانی جذبہ عنایت فرمایا جس کی مثال انسانی تاریخ میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب دل کو صاف کرنا ہے تو سوال ہوگا کہ دل میں کیا کیا بیماریاں پائی جاتی ہیں جن کا اثر پوری انسانی زندگی پر پڑتا ہے۔ چنانچہ ان میں کچھ بیماریاں تو بہت خطرناک ہیں، ان میں سے ہر ایک صرف ایک مرض ہی نہیں بلکہ ایک ایک مرض سینکڑوں امراض کے وجود میں آنے کا سبب ہے۔ طبی دنیا میں بھی دل کی جو بیماریاں ہیں وہ ایک ایک بیماری بہت سی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ بلڈ پریشر کہنے میں ایک بیماری ہے لیکن وہ کئی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ کولیسٹرول کہنے میں ایک بیماری ہے لیکن وہ کئی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ ایسے ہی روحانی طور پر اگر دل کی جو بیماریاں ہیں ان میں کی ہر بیماری کو ختم نہ کیا جائے تو وہ ایک ایک بیماری کئی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے ہر وہ مومن جو اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کی صفت سے متصف ہونا چاہتا ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کو چند امراض جو بنیادی ہیں ان سے محفوظ کرے۔ دل کے بنیادی امراض 3 ہیں: دنیا کی محبت، نمبر 2 بغض و عداوت، نمبر 3 آخرت سے غفلت۔
اگر یہ 3 بیماریوں سے دل کو پاک کر لیا جائے تو انشاءاللہ روحانی اعتبار سے پوری طرح صحت یاب ہوگا اور پورا جسم انسانی اطاعت خداوندی کے جذبے سے سرشار ہوگا اور وہ دوسری بیماریوں اور گناہوں سے محفوظ ہوگا۔ دنیا کی محبت انسان کی طبیعت میں داخل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ إِلَى آخر الآیت۔ یہ محبت کسی درجہ ضروری بھی ہے، اس کے بغیر نظام کائنات برقرار نہیں رہ سکتا، لیکن اگر یہ محبت احبیت میں آ جائے، یعنی یہ محبت بڑھ جائے، اتنی بڑھ جائے کہ انسان اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہو جائے، اللہ کے احکامات اور بندوں کے حقوق کو پس پشت ڈال دے، تو پھر یہ محبت خطرناک قلبی اور روحانی مرض میں تبدیل ہو جاتی۔ جیسے اس زمانے میں سمجھو انسانی بدن کے لیے شوگر، اس کا ایک خاص مقدار میں ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن یہی شوگر جب حد سے زیادہ پیدا ہونے لگتی ہے تو ایسے لا علاج مرض میں تبدیل ہو جاتی ہے جو جسم کی رگوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے، انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب دنیا کی محبت حد سے متجاوز ہو جائے تو وہ تمام گناہوں کی جڑ اور بنیاد بن جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مراسیل جو صاحب فیض القدیر نے نقل کیے ہیں، اس میں ایک جملہ مشہور ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ۔ علماء کرام متوجہ رہیں کہ بہت سو نے اس کو حدیث سمجھا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، لیکن یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ اور ان کا ملفوظ ہے۔ علامہ مناوی لکھتے ہیں کہ تجربہ اور مشاہدے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت ہی ہر برائی کی بنیاد بنتی ہے۔ مثلا پرانی سرکش قوموں نے حضرات انبیاء کی دعوت کا دنیا کی محبتوں اور لذتوں میں مبتلا ہو کر ہی انکار کیا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے ان کی لذتوں اور شہوتوں کی تکمیل میں ان کے گمان کے مطابق خلل آتا تھا، اس لیے وہ اپنے داعیوں کی مخالفت پر اتر آئے۔ اسی طرح ابلیس لعین نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے اسی لیے انکار کیا کہ وہ حضرت آدم کے وجود کو اپنی ریاست اور اپنی بڑائی میں رکاوٹ سمجھتے تھے۔ یہی معاملہ نمرود، فرعون، حامان وغیرہ کا تھا کہ یہ لوگ حب جاہ کے نشے میں بدمست ہو کر انبیاء کے جانی دشمن بن گئے تھے۔ یہ دنیا کی محبت بڑے بڑے روحانی امراض کو جنم دیتی ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت الاستاذ مولانا ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ شہوت اور شہرت یہ دونوں شین مل کر تیسری شین شعین کی شکل میں، شعین جو زین کے مقابلے میں آتی ہے وہ شین دونوں شینوں سے پیدا ہوتی ہے، شہوت اور شہرت۔ شہرت اسی کا نام حب جاہ ہے اور شہوت کا نام حب با ہے۔ اب دنیا کی محبت میں ایک بہت بڑی بیماری حرص و طمع بھی ہے۔ جب آدمی پر دنیا کی محبت کا نشہ چڑھتا ہے تو وہ حریص بن جاتا ہے، اس کے پاس کتنا ہی مال و دولت جمع ہو جائے مگر پھر بھی وہ حلمی مزید کا طلبگار رہتا ہے۔ حلمی مزید یہ جہنم کہے گی تو جس آدمی کے اوصاف جہنمی ہوں، جس کا پیٹ جہنمی ہو، تو پھر وہ حلمی مزید کا طلبگار رہتا ہے۔ دولت کی کتنی بھی مقدار آ جائے لیکن اس کو سکون اور قناعت نہیں ملتا۔ بخاری کی روایت سنی ہوگی کہ اگر آدمی کو سونے سے بھری ہوئی ایک پوری وادی بھی مل جائے تو وہ دوسری وادی کا، تیسری وادی کا طلبگار رہتا ہے، اور آدمی کا پیٹ تو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی مرنے کے بعد ہی ان تمناؤں کا سلسلہ ختم ہوگا۔ جو توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ایک روایت بخاری شریف کی عجیب و غریب روایت ہے کہ آدمی جب بڑا ہوتا ہے
ساتھ ساتھ میں اس کی دو خواہشیں بھی بڑی ہوتی ہیں، وہ بھی بڑھتی جاتی ہیں، ایک مال کی محبت اور دوسری لمبی عمر کی تمنا۔ ایک روایت صاحب مشکات نے نقل کی کہ دو شخصوں کی بھوک کبھی نہیں ٹلتی، ایک علم کا دھنی کہ اسے علم پر قناعت نہیں ہوتی، دوسرے مال کا بھوکا کہ اسے کتنا ہی مال مل جائے مگر وہ زیادتی ہی کی فکر میں رہتا ہے۔ حریص شخص کو کبھی بھی قلبی سکون نصیب نہیں ہوتا، مال کی مدہوشی میں اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، دن کا سکون جاتا رہتا ہے، حالانکہ مال و دولت اصل مقصود ہی نہیں بلکہ دلی اطمینان اصل مقصود ہے۔ یہ اگر تھوڑے سے مال کے ساتھ بھی نصیب ہو تو آدمی غنی بن جاتا ہے۔ حرص کے مرض کو ختم کرنے کے لیے ان احادیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے جن میں دنیا کی محبت اور دنیا کی محبت کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں آیا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، یعنی مومن کو دنیا میں اس طرح رہنا چاہیے جیسے قیدی قید خانے میں رہتا ہے کہ قید خانے کی کوئی چیز اسے اچھی نہیں لگتی، بلکہ وہ ہر قیمت پر قید سے باہر آنے کی تگ و دو کرتا ہے۔ اسی طرح مومن کو دنیا میں رہتے ہوئے یہاں کی چیزوں سے لو لگانے اور اس کی حرص و طمع کے بجائے آخرت میں جانے کا سامان اور اسباب فراہم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک بڑے میاں اپنی آخری عمر میں میری ملاقات ان سے آنند شہر میں ہوئی تھی، انہوں نے اپنی زندگی خوب حلال کمائی میں گزاری اور اچھی زندگی گزاری، صوم و صلات کے پابند تھے۔ ان سے جب مرض الوفات میں ملاقات ہوئی تو وہ یہی جملہ ارشاد فرمانے لگے کہ میری حیثیت ایک پرندے کی ہے جو ایک پنجرے میں بند ہے، اب باہر آنے کے لیے تڑپ رہا ہے کہ میں کب یہاں سے نکلوں اور اپنی آزاد دنیا یعنی آخرت کی طرف چلا جاؤں۔ مشکات میں ایک روایت آئی کہ جو اپنی دنیا سے لگاؤ رکھے گا وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا، اور جو اپنی آخرت پسند کرے گا وہ اپنی دنیا گنوا دے گا۔ لہذا فنا ہونے والی دنیا کے مقابلے میں باقی رہنے والی آخرت کو ہی ترجیح دینی چاہیے۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں سمندر کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، لہذا عقل مندی اور عاقبت اندیشی کا تقاضا یہ ہے کہ اس چند روزہ زندگی کے لیے حرص کر کے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ حرص کو ختم کر کے قناعت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے حضور نے ایک بہت مجرب نسخہ بتلایا ہے، پرتاثیر نسخہ بتلایا ہے جو حضور کی ایک روایت سے مستفاد ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے جو سنا رہا ہوں کہ دنیا کی لالچ کو ختم کر کے جتنا مل جائے اس پر قناعت کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے حضور نے ایک نسخہ بتلایا۔ وہ یہ ہے، حضور کی روایت بخاری شریف میں آئی کہ جب تم میں سے کسی شخص کی نظر ایسے آدمی پر پڑے جسے مال تندرستی میں اس پر فضیلت حاصل ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ فوراً وہ اپنے سے نیچے درجے کے آدمی کو دیکھے۔ مال میں حرص کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے۔ 3 کروڑ والا ہے تو 4 کروڑ والے پر نظر کرے گا، 4 والا ہے تو 5 والے پر، اس طرح کسی بھی حد پر اسے قناعت نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آدمی اپنے سے نیچے کے درجے کے لوگوں کو دیکھتا ہے تو شکر کا جذبہ بھی عطا ہوتا ہے، حرص کا اصل سبب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ غریبوں کی بستیوں کی ملاقات لو، غریبوں کے حالات معلوم کرو، تاکہ ہمیں کم از کم اپنے 1-2 کمرے کے مکانوں پر 1-2 وقت کے کھانے کے ملنے پر اکتفا ہو اور اسی پر ہمیں قناعت نصیب ہو۔ جیسے یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں اگر ہمیں کچھ سبزیاں کچھ دالیں آگے پیچھے ہو کر ملتی ہیں تو ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو سڑکوں پر لاکھوں کی تعداد میں پانی کی تڑپ میں مر رہے ہیں، جنہیں ایک قطرہ پانی اور کھانا بھی میسر
نہیں ہیں۔ دنیا کی محبت سے جو امراض پھیلتے ہیں دل کی بنیاد پر، ان میں ایک مہلک مرض جہاں حرص تھا وہیں بخل ہے، بخیلی انسان کو بہت سے اعمال خیر سے روکنے کا سبب بنتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا جو امام طبرانی نے نقل کی کہ اس امت کی سب سے پہلی صلاح کا سبب یقین اور زہد تھے، اور اس میں بگاڑ کی ابتدا بخل اور ہوس سے ہوگی۔ بخیل مال کی محبت میں ایسا مجبور ہو جاتا ہے کہ عقل کے تقاضے اور شرعی واضح حکم کے باوجود اسے اپنا مال خرچ کرنا بہت دشوار، سخت ترین بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ اس کی اس کیفیت کو ایک روایت میں بہترین مثال کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ کنجوس آدمی اور دوسری طرف صدقہ خیرات کرنے والے آدمی کی مثال ایسے دو شخصوں کی طرح ہے جو لوہے کی دو زرہیں پہنے ہوئے ہوں، جس کی تنگی کی وجہ سے ان کے دونوں ہاتھ ان کے سینے اور گردن سے چمٹ گئے ہوں۔ پس جب صدقہ دینے والا صدقہ دینا شروع کرتا ہے تو اس کی زرہ کھلتی جاتی ہے اور انبساط کے ساتھ وہ اپنا ارادہ پورا کرتا ہے، اور جب بخیل کچھ صدقے کا ارادہ کرتا ہے تو زرہ کے سارے اجزاء مل جاتے ہیں اور ہر جوڑ اپنی جگہ پکڑ لیتا ہے، جس کی بنا پر بخیل کے لیے صدقے کے ارادے کو پورا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ضروری اور واجبی جگہوں پر خرچ کرنے میں بخل کرنا قرآن کریم میں کافروں اور منافقوں کا عمل بتایا گیا ہے۔ بالخصوص زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ نکالنا بدترین عذاب کا موجب ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ بہت سخت وعید فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونا چاندی، اس زمانے میں اس کا ترجمہ روپیہ پیسے سے کریں گے، کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے جو کہ اس روز واقع ہوگی کہ ان کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا، اور یہ جتلایا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر رکھا تھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھ لو۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ رمضان شریف سامنے آ رہا ہے، لاک ڈاؤن باہر نکلنے سے ہے، لیکن ہماری زکاتوں کا حساب کر کے ہم ڈائریکٹ اکاؤنٹ کے ذریعے بھی مستحقین تک پہنچا سکتے ہیں۔ اہل مدارس، ارباب مدارس نیز سماج میں پائے جانے والے فقراء و مساکین کا ہم خیال کریں، اور نیٹ بینکنگ کی سویدھائیں اگر آپ کو اپلبدھ اور میسر نہیں ہیں تو کم از کم اتنا پیسہ الگ کر کے رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لاک ڈاؤن کی نحوست کی بنیاد پر ہم ادائیگی زکوٰۃ سے محروم ہو جائیں اور بعد میں شیطان اس سلسلے میں مخل بن کر ہمیں اس میں روک دے اور آنے والا سال کہیں اور زیادہ بے برکتی کا باعث نہ بن جائے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں بخل کرنے والوں کے لیے بھیانک سزا وارد ہوئی ہے۔ زکوٰۃ کو کچھ لوگ بڑا بوجھ سمجھتے ہیں۔ اسراف اور فضول خرچی تو عام ہے، ایک ایک تقریب پر لاکھوں لاکھ روپے پانی کی طرح بہا دیے جاتے ہیں، لیکن حساب لگا کر زکوٰۃ نکالنا طبیعت کو بڑا شاق اور گراں گزرتا ہے۔ اسی بنا پر اگر کوئی مدرسے کا سفیر یا مستحق فقیر کسی مالدار شخص کے دروازے پر پہنچ جائے تو اس کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، موڈ خراب ہو جاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ جلدی سے جلدی یہ مولوی صاحب یا یہ فقیر اس کے سامنے سے چلا جائے۔ کئی چکر کٹوانے کے بعد اگر کچھ رقم زکوٰۃ کے نام پر بھی دے دیتا ہے تو انداز ایسا ہوتا ہے جیسے کہ بہت بڑا احسان کر رہا ہو۔ حدیث میں آیا کہ جو کوئی بھی مالدار آدمی اگر مال کا حق ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے
پتھرے تیار کیے جائیں گے جنہیں جہنم کی آگ میں تپا کر اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آیا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازے پھر وہ اس کا حق ادا نہ کرے تو وہ مال اس کے سامنے قیامت کے دن ایک گنجے ناگ کی شکل میں لایا جائے گا جس کی آنکھ کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ یہ سانپ اس مالدار کے گلے میں قیامت کے روز توق بن جائے گا، پھر اس کا جبڑا پکڑ کر کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک روایت میں بخاری شریف اور مسلم کی آیا کہ کوئی بھی دن جس میں اللہ کے بندے صبح کرتے ہیں ایسا نہیں گزرتا کہ اس میں آسمان سے 2 فرشتے نازل نہ ہوتے ہوں۔ ان میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اے اللہ کنجوسی کرنے والے کو مالی نقصان سے دوچار فرما۔ مالی حق ادا کرنے سے روگردانی خود مال کے اعتبار سے بھی مفید نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر جی خوش ہو جائے کہ ہم نے اتنا مال بچا لیا، اتنا جمع کر لیا، مگر فرشتے کی مقبول بد دعا کے اثر سے جب مال برباد ہو جاتا ہے تو یہ ساری خوشی سیکنڈوں میں کافور ہو جاتی ہے۔ مال کی حفاظت اور ترقی اگر کرنا چاہتے ہو تو زکوٰۃ و صدقات کو بڑھاؤ۔ حدیث میں ابھی میں نے سنایا کہ زکوٰۃ و صدقات ادا کرنے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں جن کی دعا کا قبول ہونا یقینی ہے۔ اور ہم نے تجربے سے یہ دیکھا ہے، آپ سب بھی دیکھتے ہوں گے کہ جس مال کی زکوٰۃ حساب لگا کر ادا کر دی جاتی ہے وہ مال آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایسے بھی واقعات ہیں کہ مال چوری ہو گیا مگر پھر حیرت انگیز طریقے پر بلا کم و کاست دوبارہ دستیاب ہو گیا۔ بہت سے لوگ پورے اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اگر ان کی کبھی چوری ہو بھی جائے لیکن اللہ دوسرے راستے سے ان کو پوری رقم کیا بلکہ اس سے زیادہ نصیب فرماتے ہیں جہاں سے ان کو کوئی گمان بھی نہیں ہوتا۔ الغرض مالی حقوق کو انجام دینا ہے تو بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ دنیا آخرت دونوں جگہ ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں سخی شخص لوگوں کا سردار بن جاتا ہے اور بخیل شخص ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے مالداروں کے مال میں فقیروں کی روٹی مقرر کی ہے۔ کسی مالدار کی کنجوسی کے سبب ہی سے دنیا میں کوئی فقیر بھوکا رہتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن اس بارے میں مالداروں سے پوچھ گچھ کرے گا۔ ہمیں اپنے اندر سے بخل کنجوسی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سخاوت کی مبارک صفت سے متصف ہو کر دنیا آخرت کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ سخاوت اللہ کی نہایت پسندیدہ صفت ہے۔ ایک آیت میں آیا سورہ حشر کی کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے جی کی لالچ سے بچا لیا گیا وہی لوگ مراد پانے والے ہوتے ہیں۔ ایک روایت جو شعب الایمان میں نقل کی گئی کہ 2 عادتیں اللہ کو پسند ہیں اور اسے 2 عادتیں ناپسند ہیں۔ جو 2 عادتیں پسند ہیں وہ نمبر 1 سخاوت اور خوش اخلاقی ہیں، اور ناپسندیدہ عادتیں بدخلوقی اور کنجوسی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوگوں کی ضروریات پورے کرنے کے کام میں لگا دیتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت حسن بصری مرسلن نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے ابدال نیک لوگ اپنے نماز روزے کی زیادتی سے نہیں ہوں گے۔ سنیے اس کو کہ میری امت کے ابدال اپنے نماز روزوں کی زیادتی سے نہیں ہوں گے بلکہ اپنے دلوں کی صفائی اور صفت سخاوت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں یہ روایت جلد نمبر 7 پر صفحہ نمبر 439 پر نقل فرمائی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں دنیا میں لوگوں کے سردار سخی لوگ ہیں اور آخرت میں لوگوں کے سردار متقی لوگ ہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں میں نے صفت سخاوت پر غور کیا تو اس کی اصل یہ معلوم ہوئی کہ اللہ سے یہ خوش گمانی رکھی جائے
کہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور اس نے وعدہ کیا ہے، بہت اچھی بات ہے یہ، اس نے وعدہ کیا ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو وہ اس کا عوض دیتا ہے اور وہ بہتر ہے روزی دینے والا۔ اس کے برخلاف بخل اور کنجوسی کی اصل یہ معلوم ہوئی کہ اس کا مرتکب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی رکھتا ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سخاوت زبردست کرتے تھے، اپنی چادر بھی انہوں نے ایک سائل کو دے دی، دیہاتیوں کی بے ادبیوں کا تحمل کر کے بھی حضور نے ان پر سخاوت کی بارش برسائی، اور ایک ایک کوڑے کے بدلے 80 بکریوں کا واقعہ، بے حساب بکریاں دینا۔ حضرت ابو بکر کی سخاوت مشہور ہے، حضرت عمر کی سخاوت، حضرت عثمان کی سخاوت، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت عائشہ، حضرت سعید ابن زید، حضرت عبداللہ ابن جعفر، حضرت حسین، عبداللہ ابن عباس، اور خانوادہ نبوت کی سخاوتیں، حضرت لیث ابن سعد، عبداللہ ابن عامر، یہ سب لوگوں کی سخاوتیں بہت زیادہ مشہور ہیں، اور ان سخاوتوں کا مظاہرہ سب سے زیادہ ضیافت اور مہمان نوازی کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے تو حضور نے مہمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید کی ہے۔ متفق علیہ روایت ہے کہ جسے اللہ اور آخرت پر یقین ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ ایک روایت میں حضور نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ نے خاص طور پر کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا؟ کئی لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے، اہل علم کو بھی اور عام لوگوں کو بھی، حضرت ابراہیم کے خلیل اللہ بننے کا راز کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کیوں بنایا گیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ ان میں کھانا کھلانے کی صفت تھی جس کی وجہ سے مقام خلت پر انہیں فائز کیا گیا، لِإِطْعَامِهِ الطعام۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے مہمان نواز تھے کہ ان کا لقب ہی مہمانوں کے باپ کا پڑ گیا تھا۔ آپ کے دولت خانے کے 4 دروازے تھے تاکہ کسی اجنبی شخص کو آنے میں دشواری نہ ہو۔ حضرت ابراہیم مہمان کی تلاش میں بسا اوقات 1-2 میل چلے جاتے تھے کہ انہیں ساتھ بٹھا کر دوپہر یا رات کا کھانا کھلائیں۔ قرآن کی آیت ہے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ حضور، صحابہ کرام، ان کی مہمان نوازیوں کے واقعات بڑے مشہور ہیں۔ مہمان کے حقوق ہوتے ہیں، آج کل ہمارے معاشرے میں اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بوڑھے لوگوں کی روزی میں جو برکت ہوتی تھی، ان کی زندگیوں میں جو پرسکون اور عافیت والی برکت ہوتی تھی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ مہمانوں کا بڑا اکرام کرتے تھے، مہمانوں کے آنے پر خوش ہوتے تھے، مہمانوں کی مہمان نوازی میں ذرہ برابر کسر نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ بے مثال مہمان نوازی کرتے تھے، گھر کے پالے ہوئے جانوروں تک کو ذبح کر دیتے تھے۔ اور اب آج کل کے نیو جنریشن میں لفظ مہمان سن کر ہی ہمارے ناک بھویں چڑھتے ہیں، پیشانی پر بل پڑتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مہمانوں کے حقوق بیان کیے ہیں کہ جب مہمان آئے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور جاتے وقت کم از کم دروازے تک رخصت کرنے جانا چاہیے، اس کے معمولات اور ضروریات کا انتظام کرنا چاہیے جس سے اس کو راحت پہنچے۔ تواضع و تکریم اور مدارات کے ساتھ پیش آؤ، کم از کم ایک روز اس کے لیے کھانے میں متوسط درجے کا تکلف کرنا چاہیے، جس میں نہ اپنے کو تردد ہو نہ اس کو حجاب ہو، اور کم از کم 3 روز تک اس کی مہمانداری کرنا، اتنا تو مہمان کا حق بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد جس قدر وہ ٹھہرے میزبان کی طرف سے اس پر احسان ہوگا، لیکن مہمان کو مناسب ہے کہ اس کو تنگ نہ کرے، نہ زیادہ ٹھہر کر، نہ بیجا فرمائشیں کر کے، نہ اس کی تجویز طعام و نشست و خدمت میں دخل دے۔ یہ آداب احادیث سے ثابت ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے آداب ارشاد بھی فرمائے ہیں۔ مہمان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، مہمان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی عام ہے مانا، لیکن مہمان کی طرف سے بھی میزبان کی راحت اور سہولت کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس میں بہت زیادہ لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ جیسے میزبان کو اپنی آمد کی اطلاع پہلے دینی چاہیے، الٹپ وقت بے وقت اچانک پہنچ جانا کہ اس کو پروگرام ملتوی کرنا پڑ رہا ہے اور وہ بیچارہ حرج میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اگر پہلے سے اطلاع نہ ہو تو کوشش کی جائے کہ بے وقت تو نہ جایا جائے، مثلا کھانا کھانے کا وقت ہو، آرام کا وقت ہو۔ میزبان کے یہاں کھانا کھانے کا ارادہ نہ ہو تو جاتے ہی اس کو خبر کر دینی چاہیے تاکہ وہ کھانے کے انتظام میں نہ لگے۔ اگر کم مرچ یا پرہیزی والے کھانے کا معمول ہو تو پہلے سے یا جاتے ہی میزبان کو بتا دو، کیونکہ کھانا آ جانے کے بعد اس کے اظہار سے میزبان کو تکلیف ہوگی۔ مہمان کو چاہیے کہ میزبان کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے شخص کی دعوت قبول نہ کرے۔ آپ کسی کے یہاں خاص مہمان بن کر گئے ہو تو کوئی دوسرا آدمی اگر آپ کو دعوت دیتا ہے تو اپنے میزبان کی اجازت کے بغیر اس کی دعوت قبول نہ کی جائے، اور اگر اپنے کسی کام سے کسی جگہ جانا ہو تو میزبان کو بتا کر جائے تاکہ میزبان کھانے کے وقت پریشان نہ ہو۔ بہتر ہے کہ اپنے واپسی کے پروگرام سے میزبان کو مطلع کر دے تاکہ میزبان کی مصروفیات میں بھی کوئی خلل واقع نہ ہو۔ میزبان اپنی وسعت کے مطابق جو چیز بھی ضیافت میں بروقت پیش کرے، مہمان کو چاہیے کہ اسے خوش دلی سے قبول کرے، اس پر چیں بجبی نہ ہو اور نہ میزبان سے فرمائشیں کرے الا یہ کہ میزبان بے تکلف ہو۔ اس طرح کے آداب بیان کرنے کا اصل منشا یہ ہے کہ جس طرح میزبان پر مہمان کو راحت پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اسی طرح مہمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ میزبان کو راحت پہنچائے۔ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ رات میں حضرت تھانوی سے ملاقات کے لیے تھانہ بھون پہنچے۔ دیر ہو جانے کی وجہ سے خانقاہ کا دروازہ تو بند ہو گیا تھا۔ اصول میں تو بڑے میاں حضرت تھانوی بہت پختہ تھے۔ حضرت مدنی نے یہ سوچ کر کہ اس وقت دروازہ کھلنے کا قانون ہی نہیں ہے اور دستک دینے سے حضرت تھانوی کے آرام میں خلل ہوگا، تو آپ نے حضرت تھانوی کے دولت کدے کے سامنے اپنا بستر بچھا لیا اور رات بھر وہیں قیام فرمایا۔ صبح جب حسب معمول حضرت تھانوی باہر تشریف لائے تو ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ باہر رات گزارنے پر حضرت تھانوی نے بھی افسوس کا اظہار فرمایا، لیکن یہ دیکھیے حضرت مدنی اتنے بڑے تھے لیکن حضرت تھانوی کے یہاں بے اصولی نہیں برتی۔ اسی طرح خواتین جب کسی جگہ جائیں تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ ان کی وجہ سے میزبان گھرانے کے مردوں کو تکلیف نہ ہو۔ آج کل رہائشی مکانات چھوٹے ہو گئے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیگر عورتیں گھر میں ملنے آ جاتی ہیں اور ان کی گفتگو اتنی طویل ہوتی ہے کہ گھر کے مردوں کو باہر وقت گزاری کرنی پڑتی ہے، جو سخت کلفت کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی عین دوپہر میں آرام کے وقت دوسرے کے گھر خواتین پہنچ جاتی ہیں، جس سے سارے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ اپنی شرافت یا حسن اخلاق کی وجہ سے وہ زبان سے کچھ نہیں کہتے، لیکن ایسے موقع پر آدمی کو خود اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ دل کو جن بدترین امراض سے بچانا ضروری ہے ان میں ایک بڑا مرض جہاں حب مال تھا، وہیں ایک بڑا مرض کسی سے کینہ رکھنا اور بغض رکھنا بھی ہے۔ یہ ایسا مرض ہے جس کا نقصان کنٹینیو جاری رہتا ہے، دینی دنیاوی ہر اعتبار سے اس کی خرابیاں سامنے آتی رہتی ہیں۔ دنیاوی نقصان تو ظاہر ہیں کہ
کہ بغض اور عداوت کی وجہ سے معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور دینی نقصان یہ ہے کہ جب کسی سے بغض اور دشمنی ہوتی ہے تو پھر الزامات لگانے شروع ہوتے ہیں، غیبتیں کی جاتی ہیں، سازشیں رچائی جاتی ہیں، گویا کہ ایک مرض نہ جانے کتنے امراض کا سبب بن جاتا ہے، اور پھر سب سے بڑی نحوست یہ کہ اس کی بنا پر بارگاہ خداوندی میں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہر ہفتے میں 2 مرتبہ پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے دربار میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے شخص کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے ایسے آدمی کے جس کی دوسرے سے دشمنی اور بغض ہو، تو کہہ دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو ابھی چھوڑ دو تاکہ یہ دونوں صلح کر لیں۔ شعبان کی 15ویں شب کو بھی ایسے کینہ پرور کی مغفرت نہیں ہوتی جیسے صاحب کنز العمال نے نقل فرمایا۔ شریعت اسلامیہ نے بغض و عداوت کے تقاضوں پر عمل کرنے سے نہایت سختی سے منع کیا ہے۔ پھر یہ کہ بول چال بند کر دینا یہ تو حلال ہی نہیں ہے، حرام ہے، اور حدیث میں 3 دن کی قید لگائی گئی کہ اگر طبعی تقاضے کی بنا پر فطری طور پر کچھ ناگواری ہوئی بھی تو اس کا اثر 3 دن میں پورا ہو جانا چاہیے۔ اب بھی اگر 3 دن کے بعد بھی بول چال بند ہے تو یہ طبعی تقاضے کا اثر نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں مجبور ہوں، فطرت ہے و شریعت ہے، نہیں، بلکہ یہ دل کے کینے اور بغض کا اثر ہے جس کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ نزاع کے دوران فریقین میں بات چیت بند ہو جانا یہ نزاع کو بڑھانے میں سب سے مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ اگر بات چیت کا سلسلہ قائم ہو تو بہت سی بدگمانیاں صرف بات چیت سے ہی ختم ہو جاتی ہیں، اور بات چیت قائم نہ ہو تو جھگڑے کی خلیج برابر بڑھتی چلی جاتی ہے اور دونوں طرف سے کھل کر حقوق کی پامالی کی جاتی ہے۔ اسی طرح حضور نے اسی لیے تو نزاع کے سبھی اسباب کو سرے سے ختم کرنے کی تلقین فرمائی۔ ایک روایت میں آیا بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، جاسوسی مت کرو، نہ بھاؤ بڑھاؤ، نہ آپس میں حسد کرو، نہ بغض کرو، نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کرو، سب اللہ کے بندے بن کر رہو۔ دیکھو اس میں بہت سی وجوہات بتائی گئیں جس کی بنا پر کینہ پیدا ہوتا ہے، اور اخیر میں یہ جملہ فرمایا بھائی بھائی بن کر رہو، گویا اب تمہارا یہ کینے والا جذبہ ختم ہو جائے گا۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں آیا کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال تک بول چال بند رکھی اس نے گویا اس کو قتل کر دیا۔ ایک آدمی بیچارہ صلح کرنا چاہتا ہے تو دوسرا صلح پر آمادہ نہیں ہوتا، تو دیکھنا چاہیے کہ صلح پر آمادہ کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اگر اس کا کوئی حق بنتا ہے جس کا وہ مطالبہ کر رہا ہے تو پھر اس کا حق ادا کر دینا چاہیے، اور اگر وہ خاموخواہ صلح سے انکار کرتا ہے تو لڑائی اور نزاع کا گناہ اس صلح چاہنے والے پر نہ ہوگا بلکہ صرف اسی شخص پر ہوگا جو صلح سے انکار کر رہا ہے۔ ایک روایت میں آیا، سن لو برابر، کہ 3 دن سے زیادہ بول چال بند کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر اگر دونوں کی ملاقات ہو اور ایک نے سلام کیا، اگر دوسرا جواب دے دے تو دونوں ثواب میں شریک ہو جائیں گے، لیکن اگر دوسرا جواب نہ دے تو یہ سلام کرنے والا تو گناہ سے نکل گیا، بری ہوگا، دوسرا اب گنہگار رہے گا۔ ہر مومن کو دوسرے کی طرف سے دل صاف رکھنا ضروری ہے۔ اگر اتفاقاً کوئی بات ناگواری کی پیش آ جائے تو جلد از جلد اسے رفع دفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ بغض و عداوت کی وجہ سے 8 خرابیاں اکثر سامنے آتی ہیں۔ ایک تو حسد، دوسری شماتت، شماتت یعنی دوسرے کی مصیبت پر دل ہی دل میں خوب خوشی محسوس کرے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے۔ نمبر 3 ترک تعلقات، نمبر 4 دوسرے کو حقیر سمجھنا، نمبر 5 زبان درازی، نمبر 6 مذاقیں اڑانا، نمبر 7 مار پیٹ، اور نمبر 8 سابقہ تعلقات میں کمی۔ علماء نفسیات، سائیکالوجی کے ماہر
جو علماء ہیں ان کے نزدیک کینہ اور عداوت کا بگیننگ اور اسٹارٹنگ یہ غصے سے ہوتا ہے. یہ خاص پوائنٹ ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ آپس میں کینہ کیسے پیدا ہوتا ہے. اس کی شروعات غصے سے ہوتی ہے. جب آدمی کسی وجہ سے غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کر پاتا تو یہی غصہ کینے میں تبدیل ہو جاتا ہے. کسی بڑے آدمی کی طرف سے کوئی خلاف طبع بات سامنے آئے تو اس پر غصہ تو بہت آتا ہے، لیکن اس آدمی کی بڑائی کی وجہ سے آدمی اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، تو یہی بات اس سے بغض اور کینے کا سبب بن جاتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ بغض کے اس سبب کو مٹانے کی کوشش کی جائے. اولاً تو غصہ پی جانا چاہیے. غصے کے باب میں اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ غصہ ساری خرابیوں کی جڑ ہے اور غصے کا سب سے بڑا سبب تکبر اور خودنمائی ہے. جو شخص تکبر سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی وہ غصے سے بھی پاک ہوگا. اکثر غصہ اسی لیے آتا ہے کہ فلاں نے ہماری عزت پامال کر دی، اس نے بھری مجلس میں ہماری رائے کے خلاف رائے دے دی، اس نے ہمارے مشورے کو قبول نہیں کیا، اس نے ہمارے مقام و مرتبے کا خیال نہیں رکھا، وغیرہ وغیرہ. اگر آدمی متواضع ہو جائے تو یہ سب جھمیلے آٹومیٹک ختم ہو جاتے ہیں اور یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ کسی لعن طعن کرنے والے کی ہرزہ سرائی پر بھی نفس میں کچھ حرکت پیدا نہیں ہوتی، اور جب غصہ نہیں آئے گا تو بغض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. غصے سے اپنے آپ کو بچائیں. غصہ اس کو دبانے کا طریقہ کیا ہے، غصہ پینے کا اجر و ثواب کیا ہے، وہ آپ کے سامنے شروع اسباق میں ذکر کر دیا جا چکا ہے. اور غلطی کو نظر انداز کیجئے، عذر تلاش کیجئے، دل کو صاف رکھنے کی کوشش کیجئے. مخاطب کی عزت نفس کا خوب خیال کرنا چاہیے. یہ اس زمانے میں بہت ضروری ہے. جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ سامنے والے کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے. ہر آدمی چاہے وہ کتنا ہی کمتر ہو لیکن اپنی جگہ اپنی عزت رکھتا ہے. اس سے تحقیر آمیز یا تہذیب سے گری ہوئی گفتگو کرنا خود اپنی بے عزتی کرنا ہے. جو بات بھی کہی جائے اس کے لیے تعبیر، بولنے کا انداز اچھا اختیار کرو. بحث و مباحثے کے دوران کبھی بھی اپنی بات پر اڑ نہیں جانا چاہیے. جو شخص اس کا خیال نہیں رکھتا وہ چاہے کتنا ہی بڑا شخص ہو دوسروں کی نظروں میں ذلیل ہو جاتا ہے. لوگ اس سے بحث کرنے سے کترانے لگتے ہیں. شعب الایمان میں حضرت بلال ابن سعد کی ایک روایت آئی کہ جب تم کسی آدمی کو پچ کرنے والا، جھگڑالو اور اپنی رائے کو ہی اچھا سمجھنے والا دیکھو تو سمجھ لو کہ اس کا خسارہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا. جب تم کسی آدمی کو پچ کرنے والا، اڑ جانے والا، جھگڑالو اور اپنی ہی رائے کو اچھا سمجھنے والا دیکھو تو سمجھ لو کہ اس کا خسارہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا. اس لیے اجتماعی زندگی میں، معاشرے میں اس پہلو کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے کہ معاملات میں دوسروں کی عزت پر کوئی حرف نہ آنے پائے. اپنی رائے دوسروں پر تھوپنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. بات مشورے کے انداز میں پیش کر دو. اگر سب کو قبول ہو تو بہت اچھا، ورنہ نامقبول ہونے سے رنج نہیں ہونا چاہیے. اور نہ ہی بعد میں یہ تبصرہ کیا جائے کہ اگر میری رائے مان لی جاتی تو یہ فائدہ ہوتا، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں اجتماعی زندگی میں تکرار اور نفاق کا ذریعہ بنتی ہیں، جن سے احتیاط کرنا ضروری ہے. اور ہمارے دل کو صاف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تزکیہ ہونا چاہیے، قلب کو صاف ستھرا کیا جائے. اخلاق آٹومیٹیکلی یہ سدھر جائیں گے. خود بخود اخلاق سیئہ سے نفرت ہونے لگے گی. اور ہمیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات خاص یاد رکھنی چاہیے کہ جسے پیروی کرنی ہو وہ مرحومین کی پیروی کرے، اس لیے کہ زندہ لوگ تو فتنے سے محفوظ نہیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھو. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو اس امت میں سب سے افضل تھے، جن کے دل سب سے زیادہ نیک تھے، جو علم کے اعتبار سے سب سے گہرے،
تکلفات میں کمتر، اللہ نے جن کو اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے منتخب فرما لیا تھا، لہذا ان کی فضیلت پہچانو، ان کے نقش قدم پر چلو، اور جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق اور سیرت پر مضبوطی سے قائم رہو، کیونکہ وہ سیدھی راہ پر گامزن تھے۔ دل کا تزکیہ، اس کو روحانی رذائل سے محفوظ رکھنا کیسے ہوگا؟ حضور نے خود اس کے کچھ طریقے بتائے، دل کو بیماریوں سے کیسے پاک کیا جائے گا اس کا طریقہ سناتا ہوں۔ پہلا طریقہ جو روایتوں سے ثابت ہے وہ ہے ذکر اللہ، اس کو شفاء القلوب بتلایا گیا، اس کو اطمینان القلوب بتایا گیا۔ دوسرا استغفار کی کثرت، ایک روایت میں ہے طبرانی کی کہ دلوں میں تانبے کی طرح زنگ لگتا ہے جس کی صفائی کا ذریعہ استغفار ہے۔ تیسرا صالحین کی صحبت، کونوا مع الصادقین۔ چوتھا شیخ کامل سے وابستگی اور اللہ والوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا، تصوف کی راہ میں قدم رکھنا۔ یہ دل کی بیماریوں کا میں نے علاج بتایا۔ اب ہم اس حدیث حیا کے ایک جز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے شرمانے کا حق ادا کرنے کی تیسری اہم ترین علامت یہ فرمائی گئی کہ آدمی اپنی موت اور اس کے بعد پیش آنے والے برزخی و اخروی حالات، آثار اور مناظر کا ہر وقت استحضار رکھے۔ موت کے استحضار سے عبادت کی طرف رغبت، گناہوں سے ہر ممکن اجتناب کا جذبہ، دنیا کی زندگی سے بے رغبتی جیسی اعلیٰ صفات جنم لیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، سامعین، سامعات، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں ہر نظریے کے متعلق دو رائیں اور اختلاف موجود ہے۔ خدا، رسول اور نظام کائنات کے بارے میں بھی مختلف مذاہب کی الگ الگ رائیں پائی جاتی ہیں، مگر موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کے متعلق دنیا میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ جب اس کا وقت آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اور اعلیٰ سے اعلیٰ سائنسی اسباب و وسائل موت کے منہ سے نہیں بچا سکتے۔ یہ کورونا وائرس کا دور اس حقیقت کو مشاہدے کے طور پر ہمیں سمجھا رہا ہے۔ قرآن کریم میں آیا، تم چاہے کہیں بھی ہو وہاں موت تم کو آ پکڑے گی، اگرچہ تم قلعی چونے اور سیمنٹ کے قلعے ہی میں کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ بھی عجیب حقیقت ہے کہ موت جتنی زیادہ یقینی ہے اتنی ہی لوگوں میں اس سے غفلت اور عدم توجہی ہے۔ مجلسوں میں موت کا ذکر تک ناپسند کیا جاتا ہے۔ خوشی کی تقریبات میں اگر بالقصد موت کا تذکرہ کیا جائے تو ناک بھویں چڑھ جاتے ہیں، گویا کسی انہونی بات کو چھیڑ دیا۔ حضور نے اسی لیے اپنی امت کو کثرت سے موت کو پیش نظر رکھنے کا حکم عنایت فرمایا ہے۔ فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جو بھی اسی تنگی کے زمانے میں یاد کرے گا، حدیث کہہ رہی ہے کہ جو بھی موت کو تنگی کے زمانے میں یاد کرے گا تو اس پر وسعت ہوگی، یعنی اس کو طبعی سکون حاصل ہوگا کہ موت کی سختی کے مقابلے میں ہر سختی آسان ہے۔ اور اگر عافیت اور خوشحالی میں موت کو یاد کرے گا تو یہ اس پر تنگی کا باعث ہوگا، یعنی موت کی یاد کی وجہ سے وہ خوشی کے زمانے میں آخرت سے غافل ہو کر گناہوں کے ارتکاب سے بچا رہے گا۔ موت کی یاد ہر حال میں نفع بخش ہے۔ اور روایتوں میں فرمایا گیا کہ عقل مند آدمی ہی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے، جبکہ عاجز اور درماندہ آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنی خواہش کے تابع بنا لے اور پھر اللہ تعالی سے امیدیں باندھے رکھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں میں موت سے غفلت کا احساس فرماتے
تو حضور حجرے مبارکہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر 3 مرتبہ پکار کر یہ بات فرماتے کہ اے لوگو، اے اہل اسلام، تمہارے پاس ضرور بھی ضرور مقررہ وقت میں موت آنے والی ہے۔ موت اپنے ساتھ ان چیزوں کو لائے گی جن کو وہ لاتی ہے، وہ رحمان کے مقرب بندوں کے لیے جو جنتی ہیں اور جنہوں نے اس کے لیے کوشش اور اس کی رغبت کی ہے، عافیت، راحت اور بہت سی مبارک نعمتیں لے کر آئے گی۔ خبردار ہو جاؤ، ہر محنت کرنے والے کی ایک انتہا ہے اور وہ انتہا موت ہے، پہلے آئے یا بعد میں آئے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ موت نصیحت کا انتہائی مؤثر ذریعہ ہے، اور ایک بزرگ فرماتے ہیں جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرے گا اس کے دل سے حسد، اکراہٹ نکل جائے گا، نہ تو وہ کسی دنیاوی نعمت کی بنا پر ذہنی الجھن میں مبتلا ہوگا، نہ ہی زیادہ فرحت و مسرت میں مست ہو کر معاصی کا ارتکاب کرے گا۔ موت یاد کرنے کے علامہ سیوطی نے بہت اچھے اچھے فائدے لکھے، بہت اچھا مضمون ہے کہ موت یاد کرنے کے کچھ فائدے بڑے عظیم الشان علامہ سیوطی نے لکھے ہیں۔ ایک تو توبہ کی توفیق جلدی ہو جاتی ہے، دوسرا پہلا تھا تعجیل التوبہ، دوسرا قناعت القلب، یعنی حرص اور طمع ختم ہو کر جو میسر ہو جائے اس پر راضی اور طبعی سکون اور دلی راحت۔ نمبر 3 نشاط العبادت، یعنی عبادت میں دل جمعی اور یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے اور بہت نشیط ہو کر وہ عبادت کرتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس کے برخلاف موت کو بھولنے کے نقصانات ہیں، جن میں خاص طور پر 3، ایک تسویف التوبہ، ادھر تھا تعجیل التوبہ، ادھر ہے تسویف التوبہ، یعنی توبہ میں ٹال مٹول کرتا ہے، جلدی استغفار نہیں کرتا۔ میرا آپ کا یہ حال ہے، اللہ بچائے۔ نمبر 2 ترک الرضا بالکفاف، یعنی موت کی یاد نہیں ہوتی تو آدمی کی ہوس، لالچ بڑھ جاتی ہے، حلم مزید کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 تکاسل فی العبادت، عبادتوں میں غفلت اور سستی برتتا ہے، نشاط کافور ہو جاتا ہے۔ اب میں بتلاتا ہوں موت یاد کرنے کے ذرائع کیا ہیں، موت کیسے یاد کی جائے۔ ایک تو قبرستانوں کی زیارت کی جائے، اور فاتحہ پڑھنے کی غرض سے نہیں، صرف قوت فکریہ کو استعمال میں لا کر سوچ سمجھ کر تھوڑی دیر اپنی ذات کے ساتھ مراقبہ کر کے قبرستانوں کی زیارت کی جائے۔ نمبر 2 مردوں کو نہلانا اور جنازوں میں نمبر 3 شرکت کرنا، یہ ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا، مستدرک حاکم میں یہ روایت آئی کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، ان کے ذریعے سے تم آخرت کو یاد رکھو گے۔ مردوں کو نہلایا کرو، اس لیے کہ بے جان جسم میں غور و فکر بجائے خود ایک مؤثر نصیحت ہے۔ اور جنازوں پر نماز پڑھا کرو، ہو سکتا ہے اس وجہ سے تمہارا دل غمگین ہو جائے، کیونکہ غمگین آدمی اللہ کے سائے میں رہتا ہے اور ہر خیر کا اس سے سامنا ہوتا ہے۔ موت کو بس یاد ہی کرتے رہنا چاہیے، اس کے تذکرے بار بار ہونے چاہیے۔ اللہ ہمارا انجام بخیر کرے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ مسلم کی روایت میں آیا کہ آدمی ایک طویل زمانے تک اہل جنت والے اعمال کرتا رہتا ہے، مگر اس کی عملی زندگی کا اختتام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جہنمیوں والے اعمال پر ہوتا ہے۔ اور کبھی آدمی طویل عرصے تک جہنمیوں جیسے عمل میں مبتلا رہتا ہے، مگر اس کا خاتمہ اہل جنت والے اعمال پر ہوتا ہے۔ بخاری کی روایت میں اسی لیے آیا انما الاعمال بالخواتیم، سوء خاتمہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ سوء خاتمہ زیادہ تر بد نظری کرنے والوں کو ہوتا ہے، نعوذ باللہ، شراب نوشی کرنے والوں پر، دنیا سے حد سے زیادہ لگاؤ رکھنے والوں پر، شیخین پر یعنی ابو بکر و عمر پر الزام لگانے والوں پر،
اللہ والوں کو اذیت دینے والوں پر اور جھوٹا الزام اور جھوٹا دعویٰ کرنے والوں پر، صحابہ پر طعن و تشنیع کرنے والوں پر یہ سوء خاتمے کا اندیشہ رہتا ہے۔ حسن خاتمہ یہ اچھے اعمال، بزرگوں کی صحبت اور نیک لوگوں سے برکتیں حاصل کرنے والے کو نصیب ہوتا ہے، اور جیسے کہ روایتوں میں آیا حسن خاتمہ جس کو نصیب ہو گیا اس کو سب سے زیادہ بڑی دولت میسر ہو گئی۔ اس لیے ہمیں حسن خاتمہ کی اللہ تعالی سے خوب دعائیں کرنی چاہیے، اور موت کو یاد کرنے کے لیے یہ بھی اس سلسلے میں داخل ہے کہ آدمی ہر وقت اپنے پاس اپنی وصیت کو لکھ کر رکھے، اور جب کسی کی موت قریب ہو تو پھر اس کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے، تدفین میں جلدی کیا جائے، نماز جنازہ اور تدفین دونوں میں شرکت کی جائے، قبروں کو پختہ نہ بنایا جائے اور نہ ہی ان کی بے حرمتی کی جائے، عورتوں کا قبروں پر جانا اس سے بھی بچا جائے۔ قبرستان میں حاضری کا مقصد دراصل موت کی یاد ہے، لیکن اب جہالت اور بدعت نے قبرستان کو اچھی خاصی تفریح گاہوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ وہاں جا کر موت کو آج کوئی یاد ہی نہیں کرتا، یا تو سیر و تفریح کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں یا پھر اپنی دنیاوی اغراض کے لیے جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب سے جو مانگ لیا وہ تو بس ملنا ہی ملنا ہے۔ خاص کر خواتین کا بدعقیدگی کے ساتھ قبرستانوں اور بزرگوں کے مزارات پر جانا کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ قبر کو بھی یاد کرنا چاہیے، قبر کے سوال جواب اور قبر کے مناظر کو اور منکر نکیر کا استحضار ہونا چاہیے، اور حدیث میں جیسے کہ فرمایا گیا اس حدیث الحیا میں کہ یہ یاد کرنا چاہیے کہ انسان کا یہ بدن مٹی سے بنا ہے، مٹی ہی میں سڑ گل جائے گا۔ قبر میں جا کر خوبصورت آنکھیں جنہیں سرما اور کاجل سے سنوارا جاتا ہے، اور یہ بال اور رخسار جنہیں حسین و جمیل بنانے کی تگ و دو کی جاتی ہے، یہ پیٹ جس کی بھوک مٹانے کے لیے ہر طرح کے جتن کیے جاتے ہیں، یہی آنکھیں پھوٹیں گی، ان کا پانی چہرے کے رخساروں پر بہہ پڑے گا، بال خود بخود گل کر ٹوٹ جائیں گے، پیٹ بدبودار ہو کر پھٹ پڑے گا، قبر میں کیڑے اس مٹی کے بدن کو اپنی غذا بنا لیں گے۔ اس حالت کو انسان دنیا میں بھولے رہتا ہے، مگر یہ حالت پیش آ کر رہے گی۔ اسی جانب متوجہ کرنے کے لیے حضور نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ سے فرمایا، روزانہ قبر فصیح و بلیغ زبان میں برملا یہ اعلان کرتی ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو مجھے کیسے بھول گیا؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مسافرت کی جگہ ہوں، میرا مقام وحشتناک ہے، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں تنگ جگہ ہوں، سوائے اس شخص کے لیے جس پر اللہ تعالیٰ مجھے وسیع فرما دے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کی پھلواریوں میں سے پھلواری ہے۔ وہ خوش نصیب بندے بھی ہوتے ہیں جن کا بدن محفوظ رہتا ہے۔ نیک بندے کے جسموں کو سالہ سال گزرنے کے باوجود زمین میں جوں کا توں اللہ پاک محفوظ فرما لیتے ہیں۔ زمین ان پاکیزہ ابدان کو فنا کرنے سے عاجز رہتی ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، شہدائے اسلام، حفاظ کرام، ان سب لوگوں کے باب میں، اور اسی طرح کچھ روایتوں میں مؤذن محتسب یعنی جو ثواب کی نیت سے اذان دیتا ہو اس کے لیے بھی یہ روایت آئی کہ با عمل مؤذن اس شہید کے مانند ہے جو اپنے خون میں لتھڑا ہوا ہو، اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو قبر میں اس کے بدن میں کیڑے نہیں پڑتے۔ مجمع الزوائد والوں نے یہ روایت نقل کی ہے۔ قبر میں راحت اور عذاب یہ برحق ہے، عذاب قبر سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ ہاں، کن لوگوں سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتا اس کے متعلق کتابوں میں آیا۔ بعض اعمال صالحہ کی بنیاد پر
کسی آفت سماوی کے ساتھ موت ہو جائے تو اس کا، بعض خاص اوقات میں موت ہو جائے تو اس کا، اعمال صالحہ کی بنیاد پر جیسے شہادت فی سبیل اللہ، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا، سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدے کا پابندی سے پڑھنا، اس کے بارے میں فضیلتیں آئیں جو صاحب شرح صدور نے نقل فرمائی کہ ایسے لوگوں کو قبر کے سوال و جواب سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ دوسرا، جو شخص پیٹ کی کسی بیماری میں انتقال کر جائے تو وہ بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اسی طرح مرض طاعون میں وفات پانے والا، کوئی آسمانی آفتوں میں مبتلا ہو کر اس زمانے میں کورونا وغیرہ میں، اور تیسرا خاص مواقع پر جیسے جمعہ کے دن اور رمضان کے مہینے میں وفات پانے والوں کو بھی بشارت ہے۔ ترمذی میں روایت آئی کہ جو مسلمان شخص جمعہ کے دن یا اس کی رات میں انتقال کر جائے تو اللہ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے، اور رمضان المبارک میں مرنے والوں کے بارے میں آیا کہ قبر کا عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اور عذاب قبر سے آدمی کو بہت زیادہ پناہ طلب کرنی چاہیے۔ عذاب قبر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے دیکھنے میں آتی ہیں، لیکن اس سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ پیشاب کے چھینٹوں میں احتیاط نہ کرنا، اور ناجائز مقاصد سے زیب و زینت کرنا، نماز بے وقت پڑھنا، چغل خوری کرنا، سود خوری کرنا، زنا کار، لواطت، بے عمل واعظ، قومی مال میں خیانت کرنے والا، اور دھوکے باز، غسل جنابت نہ کرنے والا، نماز چھوڑنا اور جاسوسی کرنا، ان سب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو خطرناک عذاب قبر میں ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں قبر میں نفع بخش امور بھی ہیں، جیسے روایتوں میں آیا صدقہ جاریہ، علم نافع، نیک اولاد، اچھے کاموں کی بنیاد ڈالنا، ایصال ثواب لوگوں کی طرف سے ہوتے رہنا۔ علامہ شامی نے البحر الرائق اور بدائع الصنائع میں سے نقل کیا کہ جو شخص روزہ رکھے یا نماز پڑھے، صدقہ دے اور اس کا ثواب دوسرے مردہ یا زندہ شخص کو پہنچائے تو یہ جائز ہے، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان اعمال کا ثواب مذکورہ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ قیامت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ قیامت کی 10 قریبی علامتیں ہیں۔ ایک تو خاص قسم کا دھواں ہوگا جو مشرق و مغرب میں 40 دن تک برابر پھیلا رہے گا، جس کے اثر سے کافروں پر مدہوشی طاری ہوگی اور اہل ایمان کو صرف نزلہ زکام جیسی تکلیف ہوگی۔ دوسری بڑی علامت دجال، ایک آنکھ سے کانا، مکروہ صورت والا، اس کے پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، جسے ہر شخص پڑھ لے گا چاہے پڑھا ہوا ہو یا نہ ہو۔ عجیب و غریب شعبدے بازی کرے گا اور مکہ مدینہ کے علاوہ پوری دنیا میں گھوم جائے گا۔ سارے شیاطین، یہودی اور اسلام دشمن طاقتیں اس کے ساتھ ہوں گی۔ وہ 40 دن دنیا میں رہے گا۔ تیسری بڑی علامت دابۃ الارض، یہ ایک محیر العقول جانور ہوگا جو صفا پہاڑی سے نکل کر پوری دنیا میں گھوم جائے گا۔ اس کے ساتھ حضرت موسیٰ کا عصا اور سلیمان کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ انگوٹھی سے ہر مومن کے چہرے پر ایمان کی مہر لگائے گا اور عصا سے کافر پر کفر کا نشان لگا دے گا۔ نمبر 4 بڑی علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول۔ نمبر 6 یاجوج ماجوج نکلیں گے، بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، کروڑوں کی، تمام میٹھے پانی کے چشمے پی پی کر صاف کر دیں گے، تمام دنیا کے جانوروں کو کھا جائیں گے، اور جب انہیں کوئی نظر نہ آئے گا تو اپنے تیر آسمان کی جانب چلا کر یوں کہیں گے کہ ہم نے ساری دنیا والوں کو ختم کر دیا، اب آسمان والوں کا نمبر ہے۔ اللہ ان تیروں کو خون کے رنگ میں رنگ کر واپس لوٹا دے گا جس پر وہ غلط فہمی میں پڑ جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ ان کے حق میں بد دعا کریں گے، اس کے نتیجے میں اللہ ان کو ایک خطرناک بیماری میں مبتلا کر کے مار ڈالے گا،
اور پوری زمین ان کی ناشوں سے پٹ جائے گی، سخت بدبو اٹھ پڑے گی. پھر اللہ بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ تیز ترین بارش سے روئے زمین کو دھو ڈالے گا اور زمین اپنے تمام خزانوں کو اگل دے گی، حتیٰ کہ ایک ایک انار ایک بڑی جماعت کے لیے اور ایک اونٹنی کا دودھ تمام گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن یہ رونق چند سالہ ہوگی، پھر ایک ایسی عمدہ ہوا چلے گی جس سے تمام اہل ایمان کی روح قبض کر لی جائے گی اور روئے زمین پر سوائے کفار کے کوئی باقی نہیں رہے گا. اور 7ویں 8ویں 9ویں علامت یہ ہے کہ زمین دھسنے کے 3 واقعات ہوں گے. ایک واقعہ مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرۃ العرب میں. اور 10ویں بڑی علامت یمن میں آگ لگے گی جو لوگوں کو سمیٹ کر محشر کی جانب لے جائے گی. یہ قیامت کی بڑی بڑی علامت ہے. قیامت سے پہلے لوگ شام میں جمع ہوں گے اور پھر اللہ رب العزت لوگوں کو محشر کی طرف جمع کریں گے. ان سب چیزوں کا بھی ہمارے پاس بہت زیادہ احتیاط ہونا چاہیے اور ہمیں ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. حساب کتاب کے باب میں بھی ہمیں تصور رکھنا چاہیے، ناحق زمین غصب نہ کریں، زکوٰۃ میں پابندی کریں، قومی مال میں خیانت نہ کریں، تکبر نہ کریں، غداری اور بدعہدی نہ کریں، میزان عمل کا استحضار کریں. ترازو میں اعمال تولے جائیں گے اور وزنی اعمال ہوں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. پھر رحمت خداوندی کا زبردست مظاہرہ ہوگا. عرش کے سائے میں انسان کو، نیک بندے کو بلایا جائے گا اور پھر عرش کے سائے میں اس کو خصوصی سٹیج میں رکھا جائے گا. مجاہد فی سبیل اللہ کی مدد کرنے والا، قرضدار کے قرضے کی ادائیگی کرنے والا، مکاتب یعنی غلام کی آزادی میں مدد کرنے والا، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے والا، بار بار غم سے سابقہ جس کو پڑتا ہو، امانت و دیانت کے ساتھ تجارت کرنے والا، مسجد کی طرف چل کر جانے والا، طبیعت کے خلاف ہونے کے باوجود کامل وضو کرنے والا، بچا ہوا کھانا محتاجوں کو کھلانے کا معمول بنا لینے والا، اپنا حق فتنے کے ڈر سے چھوڑ دینے والا، کسی ضرورت مند کی کفالت کرنے والا. ان سب کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی اور خاص طور پر حفاظ قرآن کا اعزاز ہوگا اور پھر اس کو میدان محشر کی طرف بلا کر اللہ رب العزت اپنا نور تقسیم کریں گے اور کچھ لوگوں کو پھر پل صراط پر سے نیچے پھینک دیا جائے گا، نعوذ باللہ. پھر جنت کی طرف روانگی ہوگی. جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے حضور کی سفارش ہوگی. امت محمدیہ کے 70,000 یا 7 لاکھ خوش نصیب افراد بیک وقت پہلے مرحلے ہی میں جنت میں داخلے سے مشرف ہوں گے اور پھر اللہ تعالی کی طرف سے انعامات کا پورا تسلسل، انعامات کی بارش ہوگی. ہم اسی پر اپنے اس مضمون کو ختم کرتے ہیں. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اب ہم ساتھیوں نے یہ مشورہ کیا ہے کہ اس مسلسل مجالس کو رمضان شریف کے پہلے روزے تک موقوف کیا جائے تاکہ اکتاہٹ بھی نہ ہو. حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتخولون بالموعظہ، اس لیے گاہے گاہے تو تسلسل کے ساتھ کافی دن تک چلے ہیں. اب 8 سے لے کر 24 تاریخ تک کے لیے یہ دروس موقوف رہیں گے انشاءاللہ. 25 تاریخ سے اس کا آغاز ہوگا. وقت میں بھی رمضان کی رعایت میں تبدیلی ہے. 12:30 بجے دوپہر سے لے کر 1 بجے تک، آدھا گھنٹہ 12:30 سے 1 بجے تک، تاکہ صبح کا آرام بھی ہو جائے. اور پھر لاک ڈاؤن کی وجہ سے صبح میں چونکہ مارکیٹ کھلتی ہے، اشیاء ضرورت کو لوگ خرید کر
12 بجے تک اپنے گھر لوٹ آئیں، پھر ذرا تازہ وضو تازہ دم ہو کر 12:30 سے 1 تک انشاءاللہ ہم تسلسل جاری رکھیں گے۔ یہ آخری جو حدیث چلی، حدیث الحیاء، اللہ تعالیٰ اس پر اور اس سے پہلے کے تمام دروس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، استقامت دے، اخلاص نصیب فرمائے، اور معلومات کو معمولات میں بدلنے کی اللہ رب العزت توفیق ارزانی فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔